علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الجبال پہاڑوں کے بارے میں، فقل تو کہہ دیجیے ينسفوها میرا یعنی انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ نصفہ کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دینا، یعنی کسی چیز کی بنیاد کو ہی اکھیڑ دینا، ٹھیک ہے، اور اس کو اڑا دینا۔ ربی میرا رب، نصفہ گرا دینا یا دھول بنا کر اڑا دینا، ٹھیک ہے۔ تو فعل کے بعد جو ہے اسی کا مصدر بھی لایا گیا ہے، تو مطلب یہ کہ تاکید کے لیے، اور یہ انداز آپ قرآن میں بار بار دیکھیں گے، ینسفوہا ربی نصفا، کہ میرا رب ان کو اکھاڑ دے گا، گرا دے گا، ان کا گرا دینا۔ تو پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے ہم یہاں سے پڑھ رہے تھے کہ ڈرایا جا رہا ہے قیامت کے دن سے، کہ جس دن انسان اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آئے گا اور پھر جو وہ وہاں پر سزا پائے گا اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور بہت ہی برا بوجھ ہے جو قیامت والے دن وہ اس صورت میں اٹھائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، مجرمین کو اکٹھا کیا جائے گا اس دن، نیلی آنکھوں والے، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے اور ایسی باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہم کتنا عرصہ زمین پر ٹھہرے، یعنی انسانوں کا حال بتایا گیا تھا پچھلے دفعہ میں۔ تو یہاں پر پھر اب کیونکہ نفخہ سورہ اول سے انسان اور دوسری جاندار چیزیں سب مر جائیں گی، تو پہاڑوں جیسی سخت چیز پر اس نفخے کا اثر کیا ہوگا، تو وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچھا پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے کہ پھر ان کا کیا ہوگا۔ تو یہ سوال یہاں پر جیسے پیچھے بتایا تھا نا کہ کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے کہ جو عمل کی بات پر توجہ نہ دے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ آگے سے آگے سوال دھر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ان پہاڑوں کو پیدا فرمایا ہے اور اتنا مضبوط ان کو زمین میں گاڑ دیا ہے، تو وہ اس کو ریزہ ریزہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، یہ سب جو سیاروں کی گردش اور کشش ثقل اور یہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ جب زمین ہی اپنے مقام پر اسٹیبل نہیں رہے گی تو پھر پہاڑوں کا کیا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ سیارے ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو سکتے ہیں، تو قیامت کو یہی کیفیت ہوگی اور اس وقت پہاڑوں کی دھول اڑ رہی ہوگی۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا تو پھر چھوڑ دے گا اس کو قاعًا ہموار، صفصفا چٹیل، یعنی زمین کو ایک صاف میدان بنا دیا جائے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا نہ تم دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھا پن، ولا امتا اور نہ کوئی اونچی جگہ، یعنی اونچی نیچی جگہیں سب بیلنس کر دی جائیں گی۔ زمین قاعًا صفصفا یعنی ہموار، صاف، بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی۔ یعنی جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہلی ایریا ہے، کوئی پلین ہے، کوئی نشیبی علاقے ہیں، تو ایسا سب کچھ اس دن ختم ہو جائے گا۔ پہاڑوں کو پیوند خاک بنا دیا جائے گا، سمندروں کو پاٹ دیا جائے گا، زمین کے سب نشیب و فراز ختم کر دیے جائیں گے، اور وہ ایک بالکل ہموار اور وسیع میدان کی طرح بن جائے گی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ یعنی اس دن یہ زمین ایسی نہ رہے گی جیسی تم آج دیکھ رہے ہو، بلکہ اس میں تبدیلی پیدا کر دی جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ زمین کے بارے میں کیا صورتحال ہوگی، اس کو قرآن میں مختلف جگہوں پر فرمایا گیا ہے، جیسے سورہ انشقاق میں فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ یعنی زمین پھیلا دی جائے گی۔ سورہ انفطار میں فرمایا سمندروں کے بارے میں إِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، تو یعنی سمندروں کی تہیں پھٹ جائیں گی، سارا پانی زمین کے اندر چلا جائے گا۔ سورہ تکویر میں فرمایا إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سمندر بھر دیے جائیں گے یا پاٹ دیے جائیں گے۔ تو یعنی یہ کہ پہاڑوں کو جب ریزہ ریزہ کر کے ساری زمین ایک ہموار میدان کی طرح کرتی جائے گی، تو یعنی یہ جو مٹی وغیرہ ہے یہ ساری سمندروں کو بھی گھیرے میں لے لے گی، یعنی پاٹ دیا جانے کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل پلین کر دینا، ٹھیک ہے، پانی کو پاٹ دینا، یعنی اس کے اوپر کوئی اس میں کوئی چیز ڈال کے اس کو بھر دینا۔ تو اس طرح سے جو شکل ذہن میں بنتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ عالم آخرت میں یہ پورا کرۂ زمین سمندروں کو پاٹ کر، پہاڑوں کو توڑ کر، نشیب و فراز کو ہموار اور جنگلوں کو صاف کر کے بالکل ایک گیند کی طرح بنا دیا جائے گا۔ تو یہی وہ شکل ہے جس کے لیے ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی، سورہ ابراہیم کی آیت، کہ یوم تبدل الارض
غیر الارضی والسماوات، کہ اس دن جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل کر کچھ کی کچھ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے. اور پھر یہی وہ زمین کی شکل ہے جس پر حشر قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ عدالت فرمائے گا. تو بالکل جیسے عدالت کا سما ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گے اور فرشتے آئیں گے، گواہ بلائے جائیں گے، یعنی جیسے کوئی کسی عدالت کا سما ہوتا ہے اس کو آپ یاد کر لیں. اور یہ جو ہم اس دن بھی پڑھ رہے تھے نا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ یوزلی کیا کرتا ہے انسان، ادھر ادھر کہانیاں پڑھتا رہتا ہے، کبھی ڈرامے دیکھتا ہے، کبھی رسالے پڑھتا ہے. اور بعض اوقات ہم عورتوں میں یہ عادت زیادہ ہوتی ہے کہ فلاں کی زندگی میں کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، گمان رکھنا، پھر غیبت وغیرہ میں پڑھنا. تو ہماری تو اپنی ایک کہانی بن رہی ہے، ہمیں تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج میں نے کیا کیا، کیونکہ یہ ساری کہانی نوٹ کی جا رہی ہے نا کہیں. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صرف ہمارے ماضی کی خبر نہیں دیتے ہیں، ہمارے حال کی، ہمارے مستقبل کی خبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فیہ ذکرکم، قرآن میں ہی آتا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، تو ہم اپنا ذکر ڈھونڈیں اور اس کے بارے میں ہی یعنی کہ ہمارا ہم اور غم یہی ہو کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ماضی میں کیا کر رہی ہوں، اس میں مجھے کن کی چیزوں پہ استغفار کی ضرورت ہے، میں اس وقت کیا کر رہی ہوں، موجودہ حال میں کیا کر رہی ہوں، اور مستقبل میں جب یہ زمین کا یہ حال ہوگا تو اس وقت میں کہاں پر کھڑی ہوں گی، میں اللہ کے سامنے یعنی کہ سعید ہوں گی یا شقی ہوں گی، میں وہاں پر خوش بخت پکاری جاؤں گی یا بدبخت پکاری جاؤں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے. اللہ نہ کرے اگر اللہ نے ہمیں شقی بندوں میں لکھا ہے تو وہاں سے مٹا کے ہمیں سعید بندوں میں شامل فرما لے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دیں، ٹھیک ہے. تو یعنی سوری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 108 میں، یومئذ، اس دن، یتبعون، وہ پیروی کریں گے، الداعیہ، ایک پکارنے والے کی. اب انسانوں کا حال بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے ابھی زمین کا حال بتا دیا کہ پوری زمین ایک شفاف صاف چٹیل میدان ہو گئی ہے. تو شروع سے لے کر جو نفخہ اول سے لے کر زمانہ آفرینش سے لے کر، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جو بھی قیامت تک پیدا والے ہونے والے سارے زیرو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ یومئذ یتبعون الداعیہ، داعی کی پکار سنیں گے، اور یہ داعی کون ہے؟ اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ اسرافیل ہوگا. لا عوج لہ، نہیں کوئی انحراف جس کے لیے، یعنی جب وہ داعی پکارے گا، پکارنے والا، تو اس کے لیے کوئی انحراف نہیں، کوئی اس کو نہ نہیں کہہ سکے گا، کوئی اس کو اس کی مخالفت نہیں کر سکے گا. وخشعت الاصوات، اور جھک جائیں گی آوازیں. خشع کا مطلب ہوتا ہے نا کہ یعنی خشوع اختیار کرنا، عاجزی، دھیما پڑ جانا. تو آوازیں اس کے جھک جائیں گی للرحمن، رحمان کے آگے. فلا تسمعوا، تو تم نہیں سنو گے، الا ہمسا، مگر دھیمی آواز. تو اس دن کیا ہوگا کہ جب فرشتہ اسرافیل، جو آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ لقمے کی طرح سور کو اپنے منہ میں لیے بیٹھے ہیں، تو جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف حکم ہوگا تو وہ اس کو پھونک مار دیں گے. تو دنیا میں تو لوگوں نے داعی کی پکار کا جواب نہیں دیا. اب یہاں پر الداعی آ رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ توحید کی طرف بلانے والے کو بھی داعی کہا جاتا ہے نا. دنیا میں تو ہدایت کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا، لیکن کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کی مخالفت ہی کرتا تھا. لیکن اس دن اللہ کے داعی کی آواز پر سراپا عمل بن جائیں گے. جو کچھ کہے وہ کہے گا، ٹھیک اسی طرح کرتے چلے جائیں گے. وہ کہے گا کہ چلو میدان حشر کی طرف، تو سب ادھر دوڑ پڑیں گے. اور اس داعی کی آواز اور حکم کو وہ پوری طرح سے سمجھ بھی رہے ہوں گے، یعنی لا عوج لہ، ان کے لیے کوئی انحراف نہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہمیں سنائی نہیں دے رہا ہے. اور پھر یہ کہ خشعت الاصوات للرحمن، اس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کی یا اس فرشتے کی آواز اور حکم کو ہمتاً گوش بن کر سن رہے ہوں گے. اور کسی کو اونچی آواز سے کسی سے دوسرے سے کچھ پوچھنے کی بھی ہمت نہ ہوگی، مگر کیا ہوگا کہ فلا تسمعوا، نہیں تم سنو گے، الا ہمسا، مگر دھیمی آواز. یعنی جیسے کسی کے قدموں کی چاپ ہو سکتی ہے، وہ دھیمی آواز ہے، یا آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں گھس کے اگر کوئی باتیں کر رہے ہیں تو وہ، یعنی اس دن کی ہولناکیوں کو اگر کوئی زیر بحث لا رہا ہے یا اس سے بچنے کی کوئی کوششیں کر رہا ہے، تو وہ جو تھوڑی بہت آوازیں ہوتی ہیں نا ایسے دہشت کے سمے میں، وہ الا ہمسا ہوگا، ادروائز ساری آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. تو دنیا میں بھی ایک عدالت قائم ہوتی ہے نا، تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مجرمین کا کیا حال ہوتا ہے. تو ایک عدالت وہاں پر قائم ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی سختی سے، دہشت ناکی سے، ہولناکی سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر ہے 109. یومئذ، اس دن، لا تنفع، نہیں فائدہ دے گا، الشفاعت، سفارش،
الا من مگر جس کے لیے اذن لہ الرحمن رحمان اس کی اجازت دے دے، یعنی اس دن سفارش بھی اسی کے لیے ہو سکے گی جس کے لیے رحمان اجازت دے دے، یعنی اللہ کا دربار ہے نا، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اور جیسے ابھی ہم نے اوپر آیت بھی پڑھی کہ یعنی ملکیت صرف للہ الواحد القہار، اللہ رب العالمین قہار زبردست کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا ہی حکم چلے گا، اگر کسی کے لیے سفارش ہوگی تو وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوگی، ورضی اللہ قولا، اور پسند کرے اس کے لیے بات کو، یعنی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے، تو سفارش ہوگی ضرور، یعنی یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کو شفاعت کا عقیدہ سمجھاتے ہیں نا، تو وہ ہمیں کہتے ہیں نہیں اس دن سفارش ہوگی، سفارش ہوگی، لیکن اس کے لیے شرائط کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ 3 شرائط ہوں گی، ایک تو وہی شخص سفارش کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت مل جائے، دوسرے اسی شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں سفارش اللہ کو منظور ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کی حاکمیت ہے، اختیارات سارے اللہ کے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو وقتی طور پر ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں، بادشاہوں کو اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن وہاں پر صرف اللہ کا حکم نافذ ہو رہا ہے، تو جس کے حق میں سفارش اللہ کو منظور ہوگی اس کے حق میں سفارش کی جائے گی، تیسرے وہ صرف ایسی بات کے لیے سفارش کر سکے گا جسے اللہ سننا پسند فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ عدالتوں میں بھی کیا ہوتا ہے، جج کوئی ایسی بات جو رولز کے خلاف ہوتی ہے یا لوگ اس کو دھوکہ دینے یا چیٹ کرنے کی، ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہیں پہ آرڈر کر کے کیا کرتا ہے، وکیلوں کو بھی خاموش کرا دیتا ہے اور سب کو خاموش کروا دیتا ہے، تو یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کی عدالت ہے، اس رب کا اذن جس کے لیے ہوگا ویسا ہی سب کچھ ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے، یعنی لوگ نہیں احاطہ کر سکتے بھی علما، اس کا علم کے اعتبار سے۔ تو اس آیت میں سفارش پر عائد کردہ پابندیوں کی وجہ بیان فرما دی گئی ہے کہ لوگوں کے اعمال اور ان کے حالات جن میں وہ اعمال سرزد ہوئے اور ان کی نیتیں، اس سب کا علم تو صرف اللہ کو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دنیا میں، جیسے ابھی دنیا کی میں مثال دے رہی تھی، لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے انسان ہوتے ہیں، بادشاہ بھی انسان ہی ہیں، وکیل جج جو ہے وہ بھی ایک انسان ہی ہے، ایون یہ کہ آپ جانتے ہیں پیچھے آپ وہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، وہ جب چوری منافق نے کی تھی اور اس کو اس کا الزام وہ یہودی وہ دے رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار نہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس مسلمان منافق کے حق میں فیصلہ کر دیتے، اور اس کے گھر والے کس طرح سے آ گئے تھے اور ساتھ دے رہے تھے چور کا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یعنی دنیا میں تو یہ صورتحال ہے کہ نبی کو بھی نعوذ باللہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو غیب کے علم سے مطلع نہ فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سفارش پر جو پابندیاں ہیں، اور جو یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں کوئی جھوٹی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی اپنے کرتوتوں پہ پردہ نہیں ڈال سکے گا، کوئی یعنی کہ دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ کو، کوئی چیٹنگ نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے، ان کے آگے ہے، ان کے پیچھے ہے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور پھر جن دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، جن نیتوں کے ساتھ کوئی عمل کیا گیا تھا تو وہ بھی سب کچھ سامنے آ جائے گا، کیونکہ دلوں میں جو کچھ ہوگا وہ حاصل کر لیا جائے گا، یہ آپ اماں پارا میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اگر کوئی اللہ کے ہاں جا کے کوئی جھوٹی سفارش کرنا بھی چاہے تو وہ قابل قبول نہیں، اول تو اس کا اذن ہی نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کا علم کے اعتبار سے، یعنی دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے، صرف اللہ ہی کو ہر چیز کا علم ہے، ظاہر باطن ہر چیز کا۔ تو یہاں پر دراصل عمل کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم اللہ سے سچے نہیں ہو رہے ہوتے، اور اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایمان میں ابھی نا تھوڑی کمی ہوتی ہے، کہ ہم بعض اوقات ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ہم طرح طرح کی تعویلیں اور حجتیں اپنے دل کو دے رہے ہوتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس وقت نا ذرا یعنی کہ اللہ کے ہاں اپنا معاملہ سچا کرنے کی کوشش کیا کریں کہ کیا میں اللہ کی عدالت میں یہ حجت پیش کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہم پہ، یہ جو جھوٹ ہیں، جھوٹی گواہیاں ہیں، وہ ہماری زبان پر عام طور پر جاری ہو جاتے ہیں، یعنی میں آپ کو نہیں کہہ رہی، میں بھی اس سے محفوظ نہیں ہوں، بعض اوقات کوئی جھوٹ صرف دنیاوی فائدے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، جو نقصان ہمیں بہت بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے،
ہم کیسے یعنی کہ جھوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچانے کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا حکم مانیں گے تو پھر ہم بچ نہیں سکیں گے نا، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کی پکڑ سے بچنے کے لیے لوگوں کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ذرا نا اس وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیا کریں کہ یا اللہ یہ میں یعنی کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیونکہ اور پھر اس دن کو یاد کیا کریں جس کا احوال یہاں پر سنایا جا رہا ہے کہ کیا میں اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہوں وہاں پر، میں کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بہت کوئی بڑا گناہ کرتے ہیں اور پھر کوئی حجت یا دلیل، ویسے ہی ہم کسی ایک ایسی برے لمم میں پڑے ہوتے ہیں، کسی چھوٹے گناہ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پہ وہ ہم سے چھوٹ نہیں رہا ہوتا، کوئی لذت ہے، کسی گناہ کی کوئی ایسی لذت ہے وہ ہم سے نہیں چھوٹ رہی، ہمیں پتہ ہے کہ وہ حرام ہے، اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی، لیکن ہم خود کو ایسے ہی بس نہیں اللہ تعالیٰ اس پہ کیا پکڑ کریں گے اور ایسی حجتیں دے رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات بڑا گناہ ہے تو اس پہ کٹ حجتیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اس وقت آپ یہ دیکھا کریں کہ کیا میں اللہ کے ہاں یہ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہی سارا سفارش کا وہ قانون ہے کہ جو رولز بتا دیے گئے ہیں نا اس کے مطابق اجازت دی جائے گی اللہ کی طرف سے، حافظ قرآن اپنے جاننے والوں کو میں سے یعنی کہ 10 بندوں کی سفارش کر سکے گا، انبیاء کرام سفارش کریں گے، اور اسی طرح دینی لوگ جو بھی ہیں تو، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا یہاں حق دیا جائے گا، یعنی بہت بڑا حق ان کو عطا فرمایا جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ایسا شخص جس کے لیے جہنم مقدر ہو چکی ہے اور اس نے کبھی زندگی میں یعنی اب ایمان لایا ہی نہیں، وہ یا ایمان لایا تو اس نے عمل میں اپنے آگے کچھ آگے ہی نہیں بڑھا، وہ منافقت کی طرف ہی مائل ہوتا رہا، ایمان لایا پھر کفر کیا، ایمان لایا پھر کفر کیا، پھر کفر میں ہی آگے بڑھتا چلا گیا، تو ایسا شخص کیا اللہ کے ہاں اپنے لیے سفارش کی امید رکھتا ہے؟ اگر اللہ کے رسول سے بھی اس نے یعنی یہ امید لگائی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دنیا میں ہی جو ان سے ہے نا ہمیں اپنے یہ سارے عقائد اور یہ سب کچھ ٹھیک کر لینے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، اور جھک جائیں گے چہرے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، حی قیوم کے لیے، یعنی وہ ہستی جو زندہ ہے، پائندہ ہے، یعنی ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور قائم رکھنے والی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے اپنے قیام کے لیے کسی کی یعنی ضرورت نہیں ہے، ایون یہ کہ وہ لمبی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر ساری دنیا کے جن و انس مل کر بھی اس کی تعریف کریں تو اس کی تعریف میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یا اس کی نعوذ باللہ کوئی بھی اس کی عبادت نہ کرے تو اس کے یعنی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، تو اس کی ذات زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، اور الصمد کا بھی یہی مفہوم ہے نا کہ وہ بے نیاز ہے، بلکہ اور دوسرا اس میں اس صمد کے مفہوم میں کیا شامل ہے کہ دوسرے اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اپنی حاجت میں اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح القیوم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رکھنے والے ہیں، تمام دنیا کی جو ہے کائناتیں جو ہیں ایک ایک ذرہ اپنے وجود کے لیے اللہ کا محتاج ہے، کوئی بھی چیز دنیا میں خود سے نہیں قائم رہ سکتی، سبحان اللہ، یہ اللہ کی ہستی ہے، تو یہ ہستی جب وہاں پر عدالت ہوگی اور دربار قائم ہوگا اور بادشاہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے تو تمام چہرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جھک جائیں گے، وقد خواب من حمل ظلم، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اٹھایا ظلم، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا، ٹھیک ہے، یہ وہی جیسے پیچھے سے یہی ٹاپک چلا آ رہا ہے نا پچھلے لیکچر سے بھی کہ یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں دی جا چکی، ٹھیک ہے، جو دعوت دینے والا ایک داعی ہے وہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے دنیا میں آ کے، رسول آ کے بتاتے ہیں، رسولوں کے پیروکار بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں یہ کہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا، اس کے لیے وہاں پر قیامت والے دن بھی سزائیں ہیں اور پھر اس کے بعد آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا وہ دوسرے لوگ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ جو عمل کرے نیکیوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوگا، فَلَا يَخَافُ، تو نہ وہ ڈرے گا ظلم سے، وَلَا حَدْمًا، اور نہ ہی کسی حق تلفی سے، تو جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور نیک اعمال کے لیے کیا ہے کہ 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے، ایک تو ایمان ہے، ایمان بالغیب کے تمام اجزاء پر ایمان لانا، یعنی ایمان کے جو سارے ارکان ہیں وہ پورے کرنا، دوسرے ایسے اعمال صالح جو شریعت کی پابندیوں کو ملحوظ رکھ کر بجا لائے گئے ہوں،
ٹھیک ہے، یعنی سنت کے طریقے کے مطابق کیے گئے ہوں اور اخلاص ان میں ہو، یعنی ریاکاری نہ ہو، اور احسان اور بعد جب عمل کر لیں تو اس کے بعد احسان جتلا کر یا شرک کر کے ان اعمال کو برباد نہ کیا گیا ہو، کیونکہ وہ نیک اعمال جو کہ بعد میں شرک کر کے یا احسان کر کے ضائع کر دیے جاتے ہیں وہ وہاں پر نظر نہیں آئیں گے قیامت والے دن، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ اعمال جو کہ صالحات ہیں، یعنی ان میں شرائط پوری ہو رہی ہیں اخلاص کی بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، تو ان کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اس میں ہرگز کمی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے، یعنی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اس کو اس کے حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا، ظلم کا مطلب یہ ہے کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ اردو میں بھی آتا ہے نا کمی بیشی، یعنی بیشی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، تو کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی کسی دوسرے کے بوجھ، گناہوں کے بوجھ اس پر نہیں لادے جائیں گے، یا یہ کہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی صالحات ہیں تو وہ وہاں سے غائب ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ غائب کیا ہوگا وہاں سے؟ وہ اعمال صالح جو کہ احسان جتلا کر یا شرک کر کے دنیا میں برباد کر دیے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اعمال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف آئیں گے تو انہیں دھول بنا کر اڑا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ کے ہاں کوئی زیادتی نہیں ہے، اسی طرح ولا ہدمہ، اور نہ ہی کوئی کمی ہوگی، یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی نے نیک اعمال کیے ہوئے ہیں تو اس کو اس کا صلہ ہی نہ ملے یا اس کی حق تلفی کی جائے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، یعنی قرآن کو، قرآن عربین عربی بنا کر، یعنی عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا، اور پھیر پھیر کر لائے ہم، فیہ، اس میں، من الوعید، دھمکیوں میں سے، تنبیہات میں سے، ڈراووں میں سے، لعلہم، شاید کہ وہ یتقون، وہ تقوی اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا، یا کم از کم یہ کہ پیدا کر دے ان کے لیے ذکر، یعنی غور و فکر، ٹھیک ہے، کہ وہ نصیحت پکڑیں، اس کی یاد دہانی ان کو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو آ رہا ہے نا کہ صرفنا، پھیر پھیر کر لائے، بار بار بیان کرنا، طرح طرح سے بیان کیے، مختلف اسلوب بیان میں اور مختلف انداز سے ان کو بیان کیا۔ تو قرآن میں جو قیامت کے احوال اور برے اعمال کی سزائیں بتلائی گئی ہیں، تو ان سے مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے برے اعمال کے نتائج سے ڈر جائیں اور ان میں تقویٰ پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں کی گئی، بار بار مختلف طرح سے، مختلف طریقوں سے مثالیں دے دے کر، یعنی کوئی عام ایک انسان بھی اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی بڑے بڑے فلسفیانہ نکتے نہیں سمجھائے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے مذاہب جو ان سے ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلیکس ہیں کہ اگر آپ ایک گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کا دماغ کہیں یعنی اون کے گچھے میں ہی جا پھنسا ہے اور کوئی سیدھا راہ روشن نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن قرآن کے احکامات کھول کھول کر واضح کر دیے گئے ہیں، اور وہ یعنی کہ ہماری نفسیات کے مطابق، ہمارے فطرت کے مطابق ہیں، اور ایسے یعنی کہ دل کھل اٹھتا ہے نا جب ہم اس علم کو حاصل کرتے ہیں، اس میں آگے بڑھتے ہیں، تو کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ صرفنا فیہ من الوعید، سمجھایا گیا ہے، بار بار ڈرایا گیا ہے، باز آ جاؤ، تو کیوں؟ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی ان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ ڈریں۔ تقوی بھی کیا ہے؟ یعنی کہ ڈرنا، بچنا ان اعمال سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہی ان اعمال کو کرنا جو جس پر یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا کم از کم یہ ہو، او یحدث لہم ذکرا، کہ یہ ممکن ہے کہ یہ ان میں سوچ پیدا کریں، وہ اس سے نصیحت پکڑیں، اور اس کے ذریعے پھر ان کو ہدایت ہو، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی ہدایت ہو۔ تو ذکرہ بھی کیا ہے کہ ذکر، اس کی ضرورت بھی رہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے 10 آیتیں قرآن کی سمجھ کے کر لیں تو اب ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ انسانی فطرت ایسی ہے کہ اس کو بار بار جڑنے کی، بار بار سیکھنے کی، بار بار نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جوڑ کے رکھیں، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا استقامت نہیں آتی، استقامت کرتے رہنے سے آتی ہے، کرتے رہیں، بار بار سنیں، اور پھر ایسی محافل سے جڑیں جو دین پھیلا رہے ہیں، جو لوگ یہاں ان لوگوں سے جڑ جائیں جو دین کے راہ پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شیطان اسی میں ہی بہکاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں چھوٹا سا عمل لیکن جو مسلسل کیا جائے اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو چاہے چھوٹا سا عمل ہے تو اس کو حقیر نہ گردانہ کریں کہ نہیں اچھا بعد میں کر لوں گی، پھر سن لوں گی، وہ چیز جو کلاس کی برکت سے حاصل ہوتی پھر نہیں ملتی نا۔
تو ذکر کی، نصیحت کی بار بار سننے کی ہمیں ضرورت رہتی ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، ہم اس سے غنی نہیں ہو سکتے، یہ تو موت تک سلسلہ چلنا ہے، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے جو وعیدیں ہیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس سے ہم عبرت پکڑیں۔ اب یہ دیکھیں جو پیچھے تاہا جو اس کا بنیادی طور پر پوری کہانی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کے بارے میں ہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہمیں کیا سنایا گیا ہے، بار بار وعیدیں ہی سنائی گئی ہیں نا کہ فرعونیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، پھر سے بار بار ان کا پورا ایک قصہ، اور قرآن میں تو بار بار دہرایا بھی گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند ہے، علو یعنی بہت بلند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، الملک وہ بادشاہ ہے، الحق حقیقی یعنی وہ اپنی ذات میں، صفات میں برحق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں جو بھی چیزیں دی گئی ہیں، جو بھی ہماری خصوصیات ہیں، جو ہمیں نعمتیں عطا کر دی گئی ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ عطا کردہ ہیں کسی کی، ٹھیک ہے، اور اس میں چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی اوپر نیچے ہم ہوتے رہتے ہیں، تو صرف اللہ ہی کی ہستی ایسی ہے جو کہ برحق ہے، وہ بادشاہی حقیقی ہے، اس کی ملکیت اپنی ہے، اس کے اختیارات اس کے اپنے ہیں، ازل سے ابد تک اس کے لیے ہی ہیں، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، اور وہ بہت بلند ہے تمام تخلیقات سے، تمام یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر انسان اللہ کی معرفت ہی حاصل کر لے تو وہ کیوں ان بے جان مورتیوں، بتوں کو، یا جو اللہ ہی کی مخلوقات ہیں ان کو اللہ کے برابر لائے یا اللہ کے اختیارات میں شریک کرے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبلی، اور نہ آپ جلدی کیجئے قرآن کے ساتھ اس سے پہلے ان یقضا کہ پوری کی جائے الیکا آپ کی طرف وحی، اس کی وحی، وقل ربی زدنی علما، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں مجھے زیادہ کر دے، یعنی مجھے مزید علم عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کے ساتھ ہی یہ جو آیت کا اگلا حصہ بیچ میں تھوڑا سا آیا، وہ اس لیے کہ، اور یہ ہمیں کچھ اور جگہوں پر بھی نظر آتا ہے کہ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تو آپ ساتھ ہی ساتھ وحی کے الفاظ کو اس خیال سے دہرانے لگتے کہ بعد میں بھول نہ جائیں۔ اس طرح کیا ہوتا تھا کہ وحی کے اگلے مضمون سے توجہ یا تو ہٹ جاتی تھی یا کٹ جاتی تھی، اور اس کا ذکر سورہ قیامہ میں بھی آ چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھنے اور زبان چلانے کی کوشش نہ کیجیے، آپ کے سینے میں اسے محفوظ رکھنا اور پھر زبان سے انہیں الفاظ کی ادائیگی کروا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ تو جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت کیا کرنا ہے، پوری توجہ سے اسے سنا کریں، ٹھیک ہے، قرآن کو لینے میں جلدی نہ کریں، اس کے پیچھے پیچھے نہ دہرائیں، من قبلی ہیں یقضا الیک وحی، یہاں تک کہ وحی آپ کی طرف مکمل ہو جائے۔ اور یہ وحی کے باب میں ہم نے پڑھا کہ جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کر کے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی یاد ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو قرآن کو پڑھا دینا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے پہ رکھا۔ تو اور اس بات کو قرآن میں بار بار کیوں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ شروع کے ہے نا احکامات کہ ہو سکتا ہے ابھی تک عادت آپ کے اندر پوری طرح راسخ نہیں ہوئی تھی، تو اس بات کا پھر اعادہ کیا گیا اور یہ ہدایت کی گئی کہ ساتھ ہی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن میں اور زیادہ سمجھ اور بیش علوم و معارف عطا فرمائیں۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہ فلاں نعمت مانگیں اللہ سے کہ ان نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، ان نعمتوں میں، علم کی نعمت میں اضافہ کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اور کسی ڈرنک کے پینے کی دعا نہیں سکھائی گئی، دودھ کے لیے جو آتی ہے دعا سکھائی گئی باقاعدہ، تو دودھ کی بھی جو ہے خوراک میں اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور نعمتوں میں علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور علم بھی وہ جو کہ اصل وحی کا علم ہے، اور یہ علم جب آپ بچوں کو پہلے دے دیں تو اس کے بعد یہ نہیں روکا جا رہا کہ وہ دنیاوی علم نہ حاصل کریں، جب وہ اس علم میں اضافے کی دعا کر لیں گے نا تو دنیاوی علم ویسے بھی ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو اس وحی کے تناظر میں ہی پرکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو اورینٹیشن ہے نا وہ ایک آخرت اورینٹیڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ ضرور پڑھا کریں، جب بھی آپ کسی بچے کو پڑھاتے ہیں ان کو سکھائیں، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھا کریں کہ یا اللہ مجھے علم میں زیادہ کر دے، ربی زدنی علما، یعنی کہ مجھے زیادہ کر دے اس میں، اور یعنی انکریز می ان نالج، انگلش میں جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم میں زیادہ کر دیں۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز کی آپ کو کبھی سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ، تو اس وقت بہت زیادہ استغفار بھی کیا کریں کہ یا اللہ مجھے یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے،
یہ حدیث یا یہ آیت مجھے میں کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو اس دعا کی بھی کثرت کیا کریں۔ پھر اس کے بعد اور پھر وہ صبح والی دعا بھی جو ہے نا، جب ہم فجر کی نماز کے بعد جو دعا مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنے کی تاکید کی گئی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ علم نافع کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور البتہ تحقیق وعدہ کیا، عہد کیا ہم نے آدم علیہ السلام کی طرف، من قبل اس سے پہلے، فنسیہ تو وہ بھول گیا، ولم نجد اور نہیں پایا ہم نے لہو اس کے لیے عزمن کوئی عزم یا پختگی نہیں پائی۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بھولنے کا ذکر یہاں پر فرمایا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں پر شروع ہو گیا، اور ابھی جو ہے علم کی بات ہو رہی تھی، تو اس سے پہلے جو آیا نا وہ بات تھی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ہم نے پڑھا او یحدث لہم ذکرا، تو یہ جو پیغام ہے یہ ہر نبی نے آ کر دیا، توحید کا جو پیغام ہے، ٹھیک ہے، اور بیچ میں ہی جو قرآن کو ہی کیسے لینا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، پھر بتایا گیا ربی زدنی علما، ٹھیک ہے، اور اب یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف بھی ہم نے وہی کی تھی، یعنی ان کو وعدہ کیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہ بھول گئے، تو بھول جانا انسان کی فطرت میں داخل ہے، تو اللہ کی طرف سے بار بار یاد دہانی یا ذکر پیش کیا جاتا ہے تاکہ انسان اس بھول سے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ کیوں ہم بار بار ذکر کی محفلوں میں جڑیں اور کریں اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ نسیان ہماری فطرت میں ہے، ہم بھولتے ہیں، ادھر سنتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں، سنتے سنتے بھول جاتے ہیں، نمازیں بھول جاتے ہیں، اذان ہوئی تھی، وہ اذان تو ہو گئی تھی، نماز ہی نہیں پڑھی، ابھی یاد ہی نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے، تو بھول فطرت میں ہے، تو اس کو پھر اس کمی کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، پھر یاد دہانی کرانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کے قصے سے سمجھایا گیا کہ ان کا عزم اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ ہر وقت اللہ سے کیے ہوئے عہد کو یاد رکھتے، تو ایک طویل مدت کے بعد جب کہ سیدنا آدم علیہ السلام اس عہد کو بھول ہی چکے تھے، یعنی وہ بھول گئے کہ مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو شیطان کا داؤ چل گیا اور آپ اس کے فریب میں آ گئے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا بھول گئے کہ یہ تو وہی درخت ہے جس سے مجھے روکا گیا تھا، اور یہ مجھے شیطان کہہ رہا ہے کہ کھا لو، تو میں اس کو میں کیسے، یعنی کہ انہیں نہیں یاد رہا کہ میں نے یہ پھل نہیں کھانا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہ اس نے دھوکہ بھی تو دیا تھا نا، دھوکہ کیا تھا اس کا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہتے، جنت الخلد نہیں چاہتے کہ آپ ہمیشہ اس میں رہیں، تو یعنی کہ شیطان کس طرح وار کرتا ہے کہ جو آپ کے اندر کوئی خواہش ہوتی ہے نا وہ پیش کرتا ہے کہ تمہیں یہ چاہیے تو ہے، تو اب اس کو پانے کے لیے یہ راستے ہیں، پھر انسان بھول جاتا ہے وہ ان راستوں پہ تو جانے سے منع کیا گیا تھا، تو ہماری بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہماری نظر اور مقصد کے حصول کی طرف چلی جاتی ہے کہ مجھے وہ چیز چاہیے ہے، میں نے جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ ہم آخرت اورینٹیڈ ہو جائیں، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، کہ یا اللہ میرا ہم اور غم آخرت بنا دے، لیکن ہوتا نہیں ہے، ہم بار بار بھولتے ہیں، ہمارا ہم غم دنیا بن جاتی ہے، میرا بچہ یہ حاصل کر لے، میرا بچہ یہ تعلیم لے لے، میرا بچہ وہ کر لے، مجھے یہ مل جائے، اور سو آن، جو بھی ہماری خواہشات ہیں، یا کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ کہ یہی اسی میں ہی ہوتا ہے میری اولاد ہو جائے، تو پھر انسان کرتا کیا ہے کہ وہ جو اس کو چیز چاہیے ہوتی ہے نا، جو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے، نظر اس پر چلی جاتی ہے، اور جن راہوں سے اس خواہش کی تکمیل تک پہنچنا ہوتا ہے اس میں انسان بہک جاتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان کے بہکاوے تو ہیں، یہی تو ہمارا امتحان ہے، اور اس میں آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، جیسے ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ بعض اوقات ہم لوگوں کے ڈر میں آ کر کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری مقصد پر نظر ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو فلاں بندہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، وہ اس وقت ہم اللہ کی رضا کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا تھا، تو ہم وہ کر جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنا ہوتا، شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور یہاں پر جو آ رہا ہے نا بات من قبل فنسیہ ولم نجد لہو عزما، تو بھولنے پر فوکس کریں کہ انہوں نے بھول چوک کر اللہ کی نافرمانی کی تھی، ان کا ارادہ نافرمانی کا ہرگز نہیں تھا، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کا ہی حکم ہی ہے نا، ایک درخت کا پھل ہی تو میں کھا رہا ہوں، کیا اس سے فرق پڑتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائیں کہ میں نے تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کھایا تھا، سو آن، جیسے نعوذ باللہ ہم میں سے کوئی ایسا عام انسان کوئی ایسی باتیں کرے،
تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ ہمیں جب بھی بتایا جاتا ہے نا، شیطان نے دیر اینڈ دین جانتے بوجھتے حکم سے انکار کیا تھا، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، لیکن آدم علیہ السلام اس مدت کے دوران اس حکم کو بھول گئے کہ یہ وہی والا درخت ہے اور یہ تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اس کے دھوکے میں پھنس گئے، اس کے ٹریپ میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو سرکشی سے یعنی ان کی بریت یہاں پر ظاہر کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ولم نجد لہو عزما، اس میں عزم نہیں پایا ہم نے، اس کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، ان سے ان کی شان کے مطابق معاملہ مطلوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات عام لوگوں کے حق میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ویسے ہی لے لیتے ہیں، لیکن اگر وہی چیز کسی بڑے حکمران کی طرف سے سامنے آئے تو لوگ اس کو بڑی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عام زندگی میں یہ عام مثال ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی عام انسان کو سڑک پہ ٹھیلے والے کے پاس کھاتے پیتے دیکھیں تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی جو بھی کرے، لیکن وہاں پر اگر آ کے کوئی بادشاہ کھڑا ہو جائے تو لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی اگر دین کا بندہ ہو اور وہ آ کے وہاں پر ویسی ہی حرکتیں کرے جو عام انسان کرتے ہیں، تو پیغمبروں کے حق میں جو ہوتی ہیں نا یہ اس طرح کی بھی چیزیں کہ یعنی کہ وہ بھول گئے تو وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو وہیں پر ان کی پھر پکڑ آئی۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی بعض اوقات وہ نیکیاں جو نیکوکاروں کے حق میں نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہی یعنی چھوٹی نیکیاں اگر مقربین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے یعنی کہ مباح والے کام ہوتے ہیں، سیئات ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پر لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی آئی، تو کیا بھول قابل مواخذہ ہے؟ تو اس میں وہی بات ہے کہ وہ چیز جو ہم یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہم بھول گئے تو پھر وہ تو نہیں پکڑ ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ نماز چھوڑیں گے، لیکن آپ الارم لگانا بھول گئے یا آپ کسی سے کہنا بھول گئے، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ پھر پکڑ نہیں ہوگی، وہ تو آپ کی نماز چلی گئی، اب جب بھی آپ اٹھے ہیں اٹھ کے وہ نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے نیت یہی کی تھی کہ آج تو غفلت یعنی غافل آپ تھے کہ نہیں کیا کرنی اب نماز پڑھ کے، اچھا اٹھ گئی تو ٹھیک ہے پڑھ لوں گی، نہ بھی اٹھی تو خیر ہے، کوئی ایسے بھی ہوتی ہیں نا حرکتیں ہماری، تو اب اس میں پھر غفلت کی وجہ سے اگر انسان بھولے نا تو پھر پکڑ آ سکتی ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ انبیاء کے عزم سے یہ بھی بعید کیا جاتا ہے کہ وہ یہ بات ان سے سرزد ہو۔ اچھا ابھی ہم نے کتنی آیات کرنی ہے؟ ابھی جتنا آپ سناتے ہوتے ہیں نا اتنا ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں، اگلا رکوع شروع کر لیتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ کو یہ زیادہ لگے تو ہم سنانے کے لیے آیات کم کر دیں گے۔ وائس کلنا، اور جب کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیسا مگر ابلیس نے، ابا اس نے نافرمانی کی، اس نے حکم نہیں مانا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو حکم دیا گیا لیکن اس نے دیر اینڈ دین انکار کر دیا۔ تو یہی وہ فرق ہے جو آدم علیہ السلام اور شیطان کے رویے میں اور ان کے عمل میں ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آدم اور ابلیس کا قصہ سورہ بقرہ میں گزرا، اعراف میں، دیگر کئی مقامات پر پہلے ہی گزر چکا ہے، آئندہ بھی آئے گا، لیکن ہر مقام پر اتنا ہی ذکر کیا گیا جتنا موقع کے لحاظ سے مناسب تھا۔ تو یہاں پر اس قصے کے مختلف اجزاء سے مختلف نتائج پیش کیے گئے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے نافرمانی کی۔ فقلنا تو کہا ہم نے، یا آدم ہے آدم علیہ السلام، انا بے شک حاضہ یہ عدو لکا تیرا دشمن ہے، ولی زوجی کا اور تیری بیوی کا، یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی بیوی کو متنبع کر دیا، ان کو ڈرا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، فلا یخرجنکما تو نہ وہ نکالے تم دونوں کو، من الجنتی جنت سے، فتشقا تو تم مصیبت میں جا پڑو گے، ٹھیک ہے۔ ابھی شقاوت اور وہی اس کی سعادت کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہ وہ پیغامات ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں ہم انسانوں تک آتے رہے، اور قیامت تک یہ کام علماء یا دین کی طرف دعوت دینے والے کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اس جنت میں تم رہ رہے ہو لیکن امتحانات آئیں گے، اور یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جس طرح اس نے اب نافرمانی کی ہے تمہیں سجدہ کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کو کھول کر بیان کیا آدم علیہ السلام سے کہ تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کے دھوکے میں پڑنا تو وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ انا لکا اللہ تجوع فیہا،
بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نہ بھوکے رہو گے اس میں، یعنی جنت میں، ولا تعرا، اور نہ ہی ننگے یہاں عریاں ہوگے، یعنی نہ تو تمہیں یہاں بھوک ستاتی ہے نہ ننگے رہو گے، وَأَنَّكَ، اور بے شک تو، لا تظماؤ، نہ تم پیاسے ہوگے، فیہا اس میں، ولا تضحا، اور نہ دھوپ لگے گی۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک ایسی جگہ میں آپ کو رکھا گیا ہے جہاں نہ آپ کو بھوک لگتی ہے، نہ آپ ننگے ہوتے ہیں، نہ پیاسے ہیں، نہ دھوپ لگتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جنت میں انسان کی ضروریات کا سامان ہے، وافر سامان موجود ہے، عیش و عشرت کے لیے وافر نعمتیں ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ اگر تم شیطان کے فریب میں آ گئے تو پھر جنت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور پھر وہی بات ہوگی کہ اپنی ضروریات زندگی خود کو خود مہیا کرنے کے لیے تمہیں جد و جہد کرنا پڑے گی، اس کے لیے فتش کا مشقت بھی اٹھانی پڑے گی، جو اوپر آیا، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں جب چھین لی جائیں، جب کھانے کو کچھ نہ ملے تو اٹھ کے خود ہی محنت مزدوری کرو، کماؤ اپنے لیے، ولا تارا، اور ننگے رہنا ہے تو ظاہر ننگے تو نہیں رہ سکتے، تو لباس حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اسی طرح پانی حاصل کرنے کے لیے یا کھانے پینے کا سامان حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، مشقت بھی ہوگی اس میں، ظاہر ہے۔ اور پھر یہ کہ تضحیٰ، اور یعنی دھوپ اور بارش سے بچاؤ کے لیے گھر بھی بنانا پڑے گا، تو مشقت میں تو زندگی آ جائے گی جو ہم سب اس وقت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جنت کی دوسری نعمتیں تو کم ہی کسی کو میسر آئیں گی، لہٰذا اللہ کے حکم کو دھیان کے ساتھ یاد رکھنا اور شیطان کے فریب میں نہ آ جانا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اب سبق کیا تھا، یہ دراصل جنت میں پہنچنا ہے تو پھر شیطان کے فریب میں نہ آنا، اس کے دھوکوں میں نہ پڑنا۔ تو اگر اللہ نہ کرے نعوذ باللہ انسان یہ نہیں کرتا تو پھر شقاوت ہی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور وہ زندگی میں بھی نظر آ جاتی ہے، پھر قیامت والے دن اور پھر اس کے بعد آخرت میں جو سزائیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فوسوس الیہ شیطان، تو وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، قالا، کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، هل ادلک، کیا میں بتاؤں تم کو، اعلیٰ شجرۃ الخلد، ایک ہمیشگی کے درخت کے بارے میں، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت کے جو نہ پرانی ہو۔ تو یہ بڑا ہی ہوشیار دشمن تھا، اس نے وسوسہ ہی ایسا دل فریب ڈالا جس نے آدم علیہ السلام کے دل کو موہ لیا، اور اس کے علاوہ جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد آدم علیہ السلام اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول چکے تھے، تو اس نے، شیطان نے ان کو یہ دھوکہ دیا کہ تم اس درخت کا پھل چکھ لو گے تو اس جنت میں ہمیشہ کے لیے مقیم ہو جاؤ گے، تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، جنت کی نعمتوں پر تمہارا تصرف اور اختیار قائم و دائم رہے گا، یعنی ایسی بادشاہت تمہیں مل جائے گی جو نہ کبھی پرانی ہوگی، لازوال سلطنت یعنی حاصل ہو جائے گی۔ تو اور اب یہاں پر کیا سمجھ آتی ہے کہ شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کے اندر اتنا زور نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کوئی برائی ہم سے کروا دے، تو اور وسوسہ کس طرح، وسوس یعنی بار بار آتا ہے، ایک دفعہ کہتا ہے پھر دوسری دفعہ کہتا ہے، انسان ایک دفعہ اس کو پرے کرتا ہے پھر وہ آ جاتا ہے پھر، تو جب بھی ایسا کوئی بدی کا خیال بار بار آ رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ پھر یہ شیطان کی طرف سے دھوکے ہیں، فریب ہیں، جو ہمیں اس کی طرف بار بار برا رہے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا، فَأَكَلَا، تو ان دونوں نے کھا لیا، منہا، اس سے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کی طرف اشارہ ہے، فَبَدَتْ لَهُمَا، تو کھل گئے ان دونوں کے لیے، سَوْآتُهُمَا، ان کے سطر، سوا جو ہے نا برائی سے ہے نا، تو اس کو اس لیے کہ شرمگاہ کو ننگا کرنا بھی ایک برا فعل ہے، تو وہ ہوا کیا کہ سزا فوراً ہی ادھر انہوں نے پھل کھایا، اور سزا کے طور پر ان کو جو جنت کی خلتیں عطا ہوئی تھیں، جو ڈریسز ملے ہوئے تھے، وہ ان سے چھین لیے گئے، وطفقا، اور وہ دونوں لگے، یخصفانی، چپکانے، خصفہ، ایک تو خاص سین فا ہوتا ہے نا زمین میں، یعنی دھنسنا، جو قارون کے لیے ہم نے پڑھا، تو ایک ہوتا ہے خاص صاد فا، ایک دوسرے کے اوپر سے اوپر رکھ کے چپکانا، یعنی جیسے چمڑے کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا جاتا ہے نا، یعنی جوتے میں کبھی آپ دیکھیں تو مختلف تہیں لگی ہوتی ہیں، تو وہ کرنے لگے اپنے اوپر، علیہما، دونوں اپنے اوپر، میوں ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے کاپیاں ہوتی ہیں ان کے بھی صفحات کو ورق ہی کہا جاتا ہے، تو پتوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر نا وہ اپنے لیے تھوڑا لباس کا اہتمام کرنے لگے، وَعَصَىٰ آدم، اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب کی، فغوا، تو وہ بھٹک گئے۔ تو اب جنت کے پھل کھانے کا فوری طور پر رد عمل کیا ہوا کہ ان سے جنت کا لباس چھین لیا گیا، اللہ کی نافرمانی کی تو نعمتیں جاتی رہیں، اور دنیا میں بھی بعض اوقات، اب یہ دیکھیں نا کہ اس قصے میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں،
دنیا کی میں ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف چل پڑتے ہیں، اس کی اطاعت سے اس کی ناراضگی کی طرف جاتے ہیں، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ فلان نعمت میرے گھر میں تھی، پتہ نہیں کہاں گئی، میرے گھر میں بڑی برکتیں تھی، خوشحالی تھی، آخر کیا ایسا سرزد ہوا ہم سے کہ نعمتیں جانی شروع ہو گئیں۔ اور صبح کے وقت ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا حفاظت کے، کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتا، کہ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کے زوال سے یعنی بچانا، اپنی پناہ میں رکھنا۔ تو نافرمانی نے کیا کیا کہ ان سے نعمتیں چھین لیں اور مقامات سطر واضح ہو گئے، یعنی وہ نظر آنے لگے، تو پھر وہ خود کو چھپانے لگے۔ اب اپنے لیے جو ہوا تھا، شرم کا احساس ہوا، تو ظاہر ہے پھر مقامات سطر کو ڈھانپنے لگے۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے، اور یعنی اس کے یعنی یہاں پر جو گواہ ہے نا، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ، اور ہاں یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ عصا آیا تھا، وہ عصا آدم، اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے، اور یہ بھول پر عصا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس پر، لیکن اب ان کی بھول پر ہی ان کی پکڑ ہو گئی، وہ گواہ ہو گئے، یعنی ان کا سٹیٹس ہی بدل گیا، ان کو جو نعمتیں دی گئی تھیں وہ ان سے لے لی گئیں، اللہ کی ناراضگی کی طرف وہ آ گئے، یعنی اللہ کی رضامندی سے وہ اللہ کے غضب اور ناراضگی میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سیدھی راہ سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے، سکھ سے دکھ کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اب سوچنے والی بات ہے کہ نافرمانی تو انہوں نے بھول پہ کی تھی، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کی وہی وجہ جو میں نے آپ کو پیچھے بتا دی، کہ جب پیغمبر اپنی شان کے اعتبار سے ایک بلند مقام رکھتے ہیں، تو ایسا کوئی بھی فعل تو چاہے بھول کی وجہ سے ہی ہوا تو ان کی پکڑ آئی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں عام انسان کو ابھی جو ایسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھولتے ہیں تو غفلت کی وجہ سے بھولتے ہیں، یا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ دو رویے ہوتے ہیں نا، ایک تو انسان غافل ہے، اس کو وہ یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ احتیاط ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جیسے چل رہا ہے چلنے دو، ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایک ہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا۔ تو پھر تو بھول تو آتی ہے، جب آپ کو کہا گیا ایک جگہ پر آپ پہنچے ہیں اور آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، تو وہ آپ اس جگہ پہ نہیں پہنچیں گے، اور آپ پھر اگر پکڑ آئے گی تو وہ آپ کی اپنی اس بھول کی وجہ سے ہوگی کہ آپ سوئے رہ گئے، آپ اس جگہ پہ پہنچ نہیں سکے۔ پھر آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں تو بھول گیا تھا۔ عموماً یہی ہوتا ہے عام لوگوں کی زندگیوں میں، کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ ٹائم پہ کیوں نہیں تھے پہنچے، میں بھول گیا تھا۔ بھئی آپ کی بھول نے اتنے لوگوں کا نقصان کر دیا، یہ یعنی کہ یہ تو کوئی ایٹیچیوڈ نہ ہوا۔ بچوں کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں نا، بچوں سے ہم ناراض ہوتے ہیں جب وہ بھول کو وہ بناتے ہیں وجہ، تو بالکل اسی طرح اپنی زندگیوں میں دیکھا کریں کہ اگر بھول کی یعنی کہ ٹھیک ہے ہماری فطرت میں ہے، ہم اس کی ایک حجت پیش کر سکتے ہیں کہ میں بھول گئی تھی، لیکن اس وقت دیکھنا چاہیے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے، آپ جان بوجھ کے بھولے یا آپ بھلا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر وہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا رات سونے سے پہلے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول گئے یا ہم خطا کر گئے، کیونکہ خطا بھی بعض اوقات جان بوجھ کے کرتے ہیں اور بعض اوقات ہو جاتی ہے، آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن آپ سے ایکسیڈنٹ ہوا اور کسی کو کوئی ہٹ ہو گیا، کسی کو چوٹ لگ گئی، ٹھیک ہے، یا اسی طرح آپ سے بھول ہو گئی، آپ کا ارادہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اگر تو ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جو ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ہم جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور یا ہم جان بوجھ کے بھول رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس پہ پکڑ آتی ہے۔ تو یہ دعا بھی انسان ضرور کرے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھولنے پر اور خطا پر پکڑ آ سکتی ہے، اسی لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اتنا ہی کرتے ہیں انشاءاللہ، اب اس کی تلاوت سن لیتے ہیں آیت نمبر 105 سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم آیت نمبر 121 تک انشاءاللہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرما دے، اور بس گھبرانا نہیں ہے زندگی میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ہم کر رہے ہیں بس اس کو کرتے رہیں اور اپنی زندگیوں میں آہستہ آہستہ اس کو شامل کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اور وہ جو وعدے جو جنتوں کے ہم سے کیے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ وعدے ہمارے ساتھ پورے فرما دیں۔ تو آمین۔ تو بس موٹیویشن کے لیے پیغام ہے کہ ہم ان راستوں پر چلتے ہوئے گھبرائیں نہیں، اور اس کو یعنی پریشان ہو کے چھوڑ نہ بیٹھیں، اور انشاءاللہ یعنی ان وعدوں پر ہمارا ایسا پکا یقین ہو کہ ہم دوسروں کو اس راہ پر بلانے والے ہوں۔ آمین، ٹھیک ہے؟ تو کبھی یہ یعنی اس راستے کی طوالت سے نہیں گھبرانا کہ یہ تو اتنا بڑا سارا قرآن ہے اور چلو آج کی کلاس میں چھوڑ دوں، نہیں، ہمیں جو ذکر کا لیسن ملا ہے آج وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو انشاءاللہ تھام کے رکھنا ہے، تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ہم کر سکیں، تھوڑی تھوڑی کوشش ادھر ادھر جہاں جہاں ہمارے نصیب میں ہے ہم ڈالتے رہیں، اور ہر اس فعل سے بچیں جس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی
اطاعت سے ناراضگی میں نہ ڈال دیں، آمین۔ یعنی کہ اطاعت پر اللہ کی رضا آتی ہے اور نافرمانی پہ اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے، تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضامندی سے ناراضگی میں ڈال دیں، اللہ نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم